ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے بعد سے خان صاحب گلے شکوے بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، روز نیا انکشاف کرتے ہیں اور اب تو ان کے مزاج کی تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا وہ واقعی اتنے بے بس وزیر اعظم تھے جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو اس بات کا انکشاف اپریل سے پہلے کیوں نہیں کیا اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں؟ چلیں، ان کتابی باتوں پہ تو ہم بحث کر ہی لیں گے، پر جو قوم کے لیے ایک خوشخبری ہے، خوشی کا باعث، وہ تو کم از کم آپ پہلے بتا دیں۔ اس پہ بات کر لیں گے آگے چل کے۔ محترم وزیر اعظم صاحب جی، اور ہمارے عزیزم حمزہ شہباز معصوم شاہ اچھا المعروف واسکٹوں والی سرکار، ان پہ وہ جو تھا ایک منی لانڈرنگ کا کیس، وہ باعزت طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ کیس میں اکاؤنٹس تھے بے نامی، جج صاحب عدالت بھی مان رہی ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس تھے، لیکن براہ راست وہ تعلق نہیں مقصود صاحب نے مطلب وہاں ان کے وکیل نے وہ کر دیا ہے جو تشریح، میں وہ صرف وہ بتا رہا ہوں۔ اکاؤنٹس ہیں وہ لیٹ مقصود صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کے بھی اکاؤنٹ 4 ارب روپے، 6 ارب روپے، 18، اور یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ الزام 25 ارب کا تھا لیکن کیس صرف 16 ارب کا پیش کیا گیا۔ مطلب 16 ارب کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، دوستوں کے بیچ میں 16 ارب روپے کیا ہے۔ لیکن حضرت معصوم شاہ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کا تو وہ تو کوئی، ان کا تو رمضان شوگر مل کے ساتھ تھا ہی نہیں تعلق، وہ تو شیئر ہولڈر بھی نہیں ہے، اور ان پہ الزام۔ تو قوم کے لیے یہ نہایتی یہ ہے، اور اس سے اس ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہے مملکت خدا داد میں، اور انصاف کے دروازے جہاں راتوں کو کھلتے ہیں وہاں دن کو بھی کھلتے ہیں۔ اور جو معصوم بیچاروں پہ کیس بنے، اور وہ کیا تھا کہ 4000 صفحات کے ثبوت ہیں اور بیان ہیں، یہ وہ ہے، عدالت نے کہا وہ تو ایف آئی اے استغاثہ ثابت ہی نہیں کر سکا کہ ان کا بھی کوئی تعلق ان 16 ارب روپے جو مقصود مرحوم اور دوسروں کے ساتھ، اور وہ ثبوتوں کے ساتھ وہ شہزاد اکبر صاحب بھی غائب ہو گئے جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا۔ نہیں، وہ اور تھے جن کا وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ شہزاد اکبر صاحب کا کیس سے تعلق نہیں تھا۔ آپ ضرور ان کا نام لانا چاہیں گے اور بہت اچھا آپ نے کیا ہے، لیکن جو ایکچوئل پروسیکیوٹر وہ اور تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جو ایف آئی اے کے تھے، وہ پروسیکیوٹر تو یہاں پہ ثبوت سارے ہیں، لیکن جو اب ایف آئی اے کا انہوں نے کہا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ دوسرا جو حیرانگی کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی والے کچھ سمجھ جائیں، وہ جو آپ ہے، شہباز گل کا واقعہ کافی نہیں تھا کہ یہ اعظم سواتی صاحب نے وہ کیا کر دیا؟ اور پھر ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کا، کیونکہ وہ برانڈڈ کپڑوں کے ساتھ بہت وہ تعلق ہے، تو ہمارے جو فیشن ڈیزائنر ہیں ان کو اب کوئی قمیضیں وغیرہ کوئی تھوڑی سی مضبوط کپڑے کی بنانی چاہیے۔ ہم غریب جو ہمارا کیا ذکر، اعظم سواتی صاحب کی بھی وہ قمیض جو ہے کچھ یہاں بھی تھا، وہ یقیناً میرے خیال کوئی کار کے دروازے سے لگا ہوگا، ویسے تو ان پہ کون ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو آپ وہ پرانی بات وہ عمران خان کی کہ ہم یہ تھے وہ تھے فلانے تھے، دیکھیے عمران خان کا جو ماضی تھا اس وقت کے، جیسے ان سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ڈارلنگ ایک شخص تھے جن کا نام تھا میاں نواز شریف، اچھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی دریافت کی تھی، تو ان کی گناہوں کی فہرست میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن 10 اپریل کے بعد کچھ عجیب بات ہوئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا جنہوں نے ہاتھ دیکھا ہوتا یہ رہا تھا، یا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے تھے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا وہ دب جاتے تھے، اور جیسے عقل مندی دکھائی میاں نواز شریف نے، حالات سے سمجھوتا کر کے کچھ عرصہ چپ کر کے اور پھر لندن کا رخ کر لیا، وہ راستہ جو ہے، تو ایسے ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک آدمی جو پروردہ پہلے تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ جو ہمیں
پھپتیاں جو کسی جاتی ہیں 18 اپریل، وہ 18 وہ جو ہے سیڑھیوں کی سیڑھیاں، یہ وہ سب کچھ 1 پیج. لیکن یہاں سے تاریخ بدلتی ہے. پاکستان کی آج کی تاریخ 218 کی نہیں ہے، یہ 2022 کی ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے، آج ہے، پریشان حال ہے. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ موڈ اور ماحول کبھی پہلے نہ تھا. اچھا. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو لنڈن کا اس سے میرے خیال پرتعیش علاقے کم ہی ہوں گے، وہاں پہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ باہر سیڑھیوں سے یا دروازے سے نکلے تو آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آواز نہ کس دے. اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں اور پہ گھر خریدے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ تعلق ان کا نہیں، ان کا تو جائیداد یہاں پاکستان میں نہیں ہے، تو ان کی باہر کہاں ہونی ہے. تو یہ تو ہم خواہ کے الزام ان پہ لگاتے ہیں. تو یہ جو تاریخ ہے وہ آپ پرانی بات بھول جائیے، ٹھیک ہے، آج کا تجزیہ کیجئے. آج کا تجزیہ کیے کہ آج اکابرین ملت، محافظان اخلاقیات، وہ پریشان کیوں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پسینے کیوں چھٹ رہے ہیں. اس کا آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ نئی چیز تاریخ پاکستان میں کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.